ابن خلدون کے بارے میں بڑے کوشچن آتے ہیں، اور سب سے جو بڑا بیسک کوشچن ابن خلدون کے بارے میں آتا ہے وہ ہے ان کا کنسیپٹ عصبیہ پہ، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں ہم لوگ اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ابن خلدون کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ جو ان کا نام تھا وہ تھا عبد الرحمن ابن خلدون۔ ویسے نام ان کا جو ہے بہت لمبا ہے، آپ کو پتا ہے عربک کنٹریز کے اندر جو نام رکھے جاتے ہیں تو بڑے لمبے نام ہوتے ہیں، اور ایکچولی لمبے نہیں ہوتے، لیکن ان کا پیچھے جو اس کا جو والد ہے، پھر اس کا والد، پھر ابن جس، ابن فلاں، ابن فلاں، اس طرح چلتا ہے۔ لیکن اگر آپ صرف اس کے نام کی بات کریں، ان کا اپنا نام تھا عبد الرحمن، ٹھیک ہے؟ اور ابن خلدون جو ہے وہ ان کی کنیت کو شاید ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 1332 میں عیسوی میں تیونس میں پیدا ہوئے تھے۔ تیونس ایک فرانس کے قریبی ایک عربک اسٹیٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر جو پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کہتے ہیں کہ 13 سال کے تھے جب ان کے جو والدین تھے وہ ایک وبا کی وجہ سے فوت ہو گئے، تو انہوں نے جو اپنا کنٹری ہے وہ چھوڑنا پڑا، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتا ہے پرانے زمانے میں یہی ہوتا تھا، جو علم کی تلاش میں لوگ نکل جاتے تھے، ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری کا سفر کیا کرتے تھے۔ سیم اسی طرح کا کام جو ابن خلدون نے کیا۔ ابن خلدون کو سوشیالوجی اور ہسٹری میں ان کا بہت بڑا رول ہے، اور ان کا بڑا نام پہچانا جاتا ہے، ایون ان پالیٹکس، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں انہوں نے ایک کنسیپٹ دیا تھا، امپورٹنٹ کنسیپٹ از دا رائز اینڈ فال آف سویلائزیشن، تہذیبوں کا عروج اور زوال، یہ اردو میں اس کو کہتے ہیں۔ ابن خلدون نے یہ کنسیپٹ دیا تھا۔ اس سے پہلے جتنے بھی اسکالرس تھے موسٹلی وہ ویسٹرن، مطلب ہے کہ پولیٹیکل تھاٹ تو بعد میں آیا تھا۔ ابن خلدون پہلے مطلب ہے انہوں نے ایک بات کی تھی یہ رائز اینڈ فال آف سویلائزیشن کے حوالے سے۔ دیکھیے بہت سارے فلاسفر گزرے ہیں، لیکن میکسیمم جو لوگ تھے، جو مسلم تھنکرز تھے، مسلم تھنکرز پہلے جتنے بھی گزرے تھے، وہ کچھ اس قسم کی بات کرتے تھے کہ وہ ہر چیز کو نا اسلام کے ساتھ ریلیٹ کر کے بات کرتے تھے کہ کوئی بھی کام ہو رہا ہے وہ اسلام کے نظریے سے اس طرح ہونا چاہیے، اور مسلم پوائنٹ آف ویو کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ لیکن ابن خلدون وہ واحد تھیورسٹ تھا، یہ وہ واحد جو ہے وہ ان کو ہم لوگ مطلب سوشیالوجی اسکالر کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک ویسٹرن ٹچ بھی دیا تھا، اور یہ نہیں کہ صرف اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کو ڈسکس کیا تھا، بلکہ انہوں نے مغربی تناظر کو جو ہے ان کو بھی رکھا تھا، پیش نظر رکھا تھا، کیونکہ اسی لیے ابن خلدون کو جتنی پذیرائی اسلام میں اور مطلب اسلامک اسکالرز میں یا مسلم کنٹریز میں ملی، بالکل اسی طرح پذیرائی انہیں جو ہے ویسٹرن کنٹریز میں ملی، صرف اور صرف ان کے کام کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ اب ابن خلدون کے جو موسٹ فیمس بکس ہیں ان میں ہے المقدمہ اور دوسرا کی کتاب العبر، ٹھیک ہے؟ یہ دو کتابیں ان کی بہت زیادہ فیمس ہیں۔ ہم لوگ جو ہے المقدمہ کی بات کریں گے، کیونکہ یہ جو ہے اسی کے اندر عصبیہ کا کنسیپٹ موجود ہے، جو آپ کے سلیبس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ابن خلدون کا عصبیہ کا کنسیپٹ جو ہے وہ کیا ہے۔ اچھا، ابن خلدون describes عصبیہ as the bond of cohesion among humans in a group forming community، ٹھیک ہے؟ ابن خلدون کہتا ہے کہ عصبیہ جو ہے یہ ایک اس طرح کا بانڈ ہے جو لوگوں کو ایک گروپ کی شکل میں کسی بھی کمیونٹی کے اندر باندھ کے رکھتا ہے۔ مطلب یہ ہوا، دیکھیں یہ اپنی کتاب میں اس طرح کی بات کرتے ہیں جیسے بکریوں کا یا بھیڑوں کا ایک ریوڑ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ ساری بھیڑیں جو ہوتی ہیں وہ اسی ریوڑ کے اندر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک کمیونٹی ان کی ہوتی ہے، اور وہ ایک چرواہا ہوتا ہے جو ان سب کو اس کمیونٹی کے اندر باندھ کے رکھتا ہے، اور ان سب کے درمیان ایک بانڈ آف کوہیژن ہوتا ہے۔ سیم از دی کنسیپٹ آف عصبیہ اکارڈنگ ٹو ابن خلدون، ٹھیک ہے؟ ابن خلدون یہ کہتا ہے کہ ہیومن بینگز جب ایک کمیونٹی کے اندر رہتے ہیں تو اس کمیونٹی کے اندر رہنے کے لیے ان کے اندر ایک بانڈ ہونا چاہیے، جس بانڈ کے تحت وہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، اور اسی بانڈ کو وہ عصبیہ کا نام دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ سر جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اٹ فارمز دی بیسس آف گورنمنٹ۔ عصبیہ کا جو کنسیپٹ ہے ابن خلدون کے اکارڈنگلی یہی وہ کنسیپٹ ہے جو گورنمنٹ کی بنیاد ہے۔ مطلب ہے دیکھیں جب ایک کمیونٹی ہوتی ہے اور کمیونٹی کے درمیان ایک بانڈ پریزنٹ ہوگا تب بھی وہ گورنمنٹ کی بات کریں گے نا، کہ ان کے دیکھیں جیسے آپ کو میں نے کہا کہ بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے، تو اس ریوڑ کو لیڈ کروانا نہیں ہوگا، ان بھیڑوں کا یا بکریوں کا ریوڑ کون سنبھالے گا؟ تو بالکل اسی طرح لیڈ کرنے کے لیے کوئی ایک شخص چاہیے ہوتا ہے، اور بالکل اسی طرح وہ سب لوگ مل کر اپنے ایک لیڈر منتخب کرتے ہیں،
اور اپنی گورنمنٹ بناتے ہیں. صحیح ہے. اسی طرح اسی سے ایک رائز اینڈ فال آف نیشنز یا سویلائزیشن کے کنسیپٹ کو برا تو آپ کو میں نیکسٹ سلائڈ میں دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں اگر ہم لوگ یہاں سے اسٹارٹ کریں, ٹھیک ہے, اب بانڈ از فارمڈ. آپ کو میں نے کہا نا کچھ لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اب وہ لوگ مل کر ایک بانڈ بناتے ہیں. اب یہ جو لوگ مل کر ایک بانڈ بناتے ہیں, ان لوگوں کو ابن خلدون نے گروپ مائنڈز کا نام دیا تھا. ٹھیک ہے, گروپ مائنڈز. اور وہ کہتا ہے کہ ریشیل اور کریڈ گروپ مائنڈز, کچھ جو گروپس بنتے ہیں کمیونٹی کے اندر وہ یا تو ریس کی بنیاد پہ بنتے ہیں یا کریڈ کی بنیاد پہ بنتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کو میں کہوں کہ عرب جو ہے, عربوں کی اپنی ایک نسل ہے, ان کی اپنی ایک شناخت ہے, ان کی کریڈ ایک ریس ہے ان کی, ٹھیک ہے. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں گورے, انگریزوں میں ہم لوگ گوروں کا نام دیتے ہیں, ان کی ایک اپنی ایک نسل ہے, ٹھیک ہے, ان کی ایک الگ ریس ہے. جیسے ہم لوگ ایشینز ہیں, ٹھیک ہے, کچھ افریقنز ہیں, یہ ان کی ریسز ہے, کریڈ ہے. ان کریڈز اور ریسز کی بنیاد کے اوپر گروپ پوائنٹس بنتے ہیں. اور جو کمیونٹی کے اندر لوگ ہوتے ہیں ان کا جو مائنڈ ہوتا ہے نا وہ بالکل ایک جیسا ہوتا ہے, اور یہ ایک جیسا مائنڈ ہونے کی وجہ سے کوئی کمیونٹی بناتے ہیں اور پھر یہی کمیونٹی بانڈ کریٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ایسے لوگ ہیں جن کی کریڈ اور ریس جو ہے وہ سیم نہیں ہے, پھر کیا ہوگا؟ ٹیریٹوریل اور ہوم لینڈ گروپ مائنڈ. اب دیکھیں جیسے ملک آپ ملک کی مثال لے لیں, جیسے پاکستان کے اندر بہت زیادہ جو ریس اور کریڈز اور مختلف ذات پات کی تقسیم ہے, ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ ایک کمیونٹی کے اندر رہ رہے ہیں. پھر ان کو ایک بانڈ کی شکل دینے کے لیے کیا ضروری ہے؟ یہ ضروری ہے کہ وہ ایک ٹیریٹری یا ایک ہوم لینڈ کی بنیاد کے اوپر اپنا جو ہے وہ گروپ بنائے. آپ کو پتا ہے قومیت جو ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی ایک بانڈ بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے. اسی طرح ریلیجیس گروپ پوائنٹس ہیں, ٹھیک ہے, آگے آ رہا ہے, ریلیجیس گروپ پوائنٹس بھی ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کئی گروپ پوائنٹس ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل لوگ مل کر ایک زبان کی بنیاد پر گروپ بنا لیں, جن لوگوں کی زبان سیم ہے, جن لوگوں کا کلچر سیم ہے, جن لوگوں کا ریلیجن سیم ہے, مطلب ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا ایک گروہ بن سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کو ابن خلدون کیا کہتا ہے کہ یہ گروپ مائنڈز ہیں, اور یہی گروپ مائنڈ جو ہوتے ہیں یہ ان کے درمیان ایک بانڈ کریٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ سیکنڈلی یہ لوگ جب اپنا گروپ بنا لیتے ہیں تو پھر گروپ بننے کے بعد وہ اپنا لیڈر منتخب کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, ان کی ایک گورنمنٹ بن جاتی ہے, اپنا لیڈر جو ہے یہ منتخب کر لیتے ہیں. اب جب لیڈر ان کا بن جاتا ہے, تھرڈ جو اسٹیپ آتا ہے وہ ہے سٹی یا نیشن. ابھی دیکھیں ان کی آبادی بھی بڑھ رہی ہے, ٹھیک ہے, ان جو گروپ مائنڈ ہیں, ٹھیک ہے, ان کی آبادی بڑھ رہی ہے, انہوں نے اپنی گورنمنٹ بھی بنا لی. اب جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا تو یہ لوگ زیادہ ہوتے جائیں گے اور یہ سٹی کی بنیاد رکھیں گے, ٹھیک ہے, ان کی آبادی بڑھ جائے گی تو ایک شہر بسا لیں گے. اور شہر بسانے کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ وہی گروپ مائنڈ بڑھتے 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 سٹیز بنائیں, اور مختلف شہروں کو ملانے کے بعد یہ لوگ ایک نیشن کی صورت اختیار کرنے, ایک ملک یا ایک اسٹیٹ یا ایک قوم بن جائے. ٹھیک ہے. اچھا جی, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, جو نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے وہ ہے جو لیڈر ہے, جو اس سٹی نے یا اس نیشن نے جو لیڈر منتخب کیا تھا, ٹھیک ہے, وہ لیڈر کیا کرتا ہے, وہ لگژری میں چلا جاتا ہے. مطلب ہے وہ لوگوں سے خود کو نا اوپر سمجھنا شروع کر دیتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو لیڈر ہوں اور ان لوگوں کو میں لیڈ کروں گا, جو میری ویلیو ہے نا وہ ان لوگوں سے بڑھ کے, ٹھیک ہے. تو وہ لگژری اسٹارٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیڈر جو ہے وہ کیا کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہے, وہ لگژریس لائف انجوائے کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس طرح ہوتا ہے جیسے اسٹیٹ کے اندر کوئی بھی لیڈر ہے, پرائم منسٹر آپ کا بنتا ہے, آپ کا صدر بنتا ہے, تو وہ خود کو سب سے اوپر سمجھنا شروع کر دیتا ہے. اور وہ کیا سمجھتا ہے کہ اس کے لیے تو یہ کوئی اتنی انوکھی چیز نہیں ہے کہ وہ ایک لگژریس لائف گزارنا شروع کر دے. یاد رکھیں یہ صرف ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی بات نہیں ہو رہی, یہ کسی بھی فارم آف گورنمنٹ کو آپ لے لیں, ٹھیک ہے. تو کسی بھی فارم آف گورنمنٹ میں جو بادشاہ ہوگا وہ کبھی کبھی کیا کرنا شروع کر دیتا ہے, لگژریس لائف کو انجوائے کرنا شروع کر دیتا ہے. اب جب یہ لگژریس لائف انجوائے کرنا شروع کرتا ہے, اس کے جو آس پاس وزیر ہوتے ہیں وہ کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں, وہ بھی بعد میں کرپشن کرنا شروع کر دیتے ہیں. مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت اگر لگژریس لائف انجوائے کرنا چاہتا ہے, اور اگر وہ اس طرح کی لائف انجوائے کرنا شروع کرتا ہے, لیکن ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم لوگ بھی جو ہے اپنے لیے اچھی اچھی چیزیں پسند کریں, ٹھیک ہے, اور اپنی خوبصورت سی لائف گزارنا شروع کر دیں. تو کرپشن شروع ہو جاتی ہے اس اسٹیٹ میں یا اس نیشن کے اندر, کرپشن شروع ہو جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ ہوتی ہے اس لیڈر کی لگژریس لائف. ٹھیک ہے. اس کے بعد کرپشن جب شروع ہو جاتا ہے تو ایک
किस्म की लड़ाई शुरू हो जाती है। और वो लड़ाई क्या होती है, अब देखें, जब बादशाह लग्जरियस लाइफ गुजारना शुरू करेगा तो जो आवाम है वो जाहिर सी बात है उससे पूछेगी ना कि आपके पास ये चीज़ कैसे आई, आप ये लग्जरियस लाइफ क्यों गुजार रहे हैं। तो बादशाह क्या करेगा, जब बादशाह इन लोगों के साथ लड़ाई शुरू कर देगा, वो इन लोगों को सप्रेस करना शुरू कर देगा, वो इनको दबाने की कोशिश करेगा। और जब ये बादशाह उन्हें दबाने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले वो क्या करेगा, इन वजीरों को जो इसने अपने साथ आस पास बनाया हुआ है ना, वो इन्हें कहेगा कि आप इन लोगों को दबाने की कोशिश करो, आप इन लोगों को दबाने की कोशिश करो। जब वो लोग इन्हें दबाने की कोशिश करेंगे, इन लोगों को जब ये वजीर दबाने की कोशिश करेंगे, इनके दरम्यान लड़ाई शुरू हो जाएगी। और वो लोग क्या करेंगे, इस तरह करेंगे कि इन लीडर्स को, अपने इस बादशाह को, ठीक है, या अपने इन वजीरों को, इनको रिप्लेस कर देंगे। और जब रिप्लेस करेंगे, ठीक है, तो नए लोग सामने आ जाएंगे। और इस तरह इस पूरे के पूरे स्टेट की जो बुनियाद होगी वो ख़त्म हो जाएगी। दैट वुड बी द एंड और द फॉल ऑफ दैट नेशन। ठीक है, तो ये एक वजह बन जाती है उस नेशन की फॉल की। सबसे बड़ी वजह क्या बनती है, जब लीडर लग्जरियस लाइफ शुरू कर देता है, करप्शन शुरू कर देते हैं उसके साथ आस पास के वजीर, और लोग उससे पूछ गिछ करते हैं, तो ये लीडर क्या करता है, उन लोगों को सप्रेस करने की कोशिश करता है। इस वजह से एक लड़ाई शुरू हो जाती है। लोग क्या करते हैं, वो अपने लीडर को ख़त्म करके दूसरा लीडर चुन लेते हैं। और जब वो दूसरा लीडर चुनते हैं, सो इट इज़ द फॉल ऑफ गवर्नमेंट, you can say it is the fall of nation, or you can say it is the fall of the civilization, and the world moves on। इसी तरह दुनिया जो है चलती रहती है। अब ये इब्न खल्दून का जो नजरिया है, ये आप याद रखें, सिर्फ सिटी पे, सिर्फ स्टेट पे, नेशन पर या गवर्नमेंट पर अप्लीकेबल नहीं है, ये जिंदगी के हर पहलू पर अप्लीकेबल है। इब्न खल्दून ये कहता है कि देखें, जो भी सिविलाइजेशन दुनिया में आती है उसके 3 मरहले होते हैं। नंबर 1, इनिशिएशन, वो स्टार्ट लेता है, ठीक है, स्टार्ट के बाद वो अपने उरूज पर पहुंचता है, और उरूज के बाद उसका डिक्लाइन शुरू हो जाता है, उसका ज़वाल शुरू हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, मुस्लिम जो थे दुनिया में पहले राज करते थे, मतलब एक इनकी सिविलाइजेशन जो मुस्लिम सिविलाइजेशन थी वो दुनिया में मानी जाती थी, ठीक है, कि दुनिया के ऊपर उन्होंने हुक्मरानी की, 700 साल बरसगीर पर हुकूमत की, ठीक है। और इनका एक दौरा था, हर तरफ मुस्लिम की जो है साइंस और लॉजिक और फलसफा मंतक, इन चीज़ों में मुस्लिम सबसे आगे थे, इनकी सिविलाइजेशन थी। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, जब अपने उरूज पर ये सिविलाइजेशन पहुंची, लोगों के दरमियान इख्तिलाफात पैदा हो गए, ठीक है, फलाने ने कहा ये आलिम ठीक नहीं कहता, ये स्कॉलर ठीक नहीं कहता, ये जो है साइंटिस्ट ठीक नहीं कहता, लोगों के दरमियान इख्तिलाफात शुरू हो गए। जब इख्तिलाफात शुरू हुई, फाइट शुरू हुई, इस तरह इस मुस्लिम सिविलाइजेशन का डिक्लाइन शुरू हुआ। और एक और सिविलाइजेशन दुनिया में उभरी, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ठीक है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने इस पिछली सिविलाइजेशन की जगह ले ली, वो इनिशिएट हुई, इनिशिएशन के बाद उसका उरूज का टाइम है, ठीक है, वो अपने उरूज पर जा रही है, बुलंदी की तरफ जा रही है। और ये टाइम आएगा जब वेस्टर्न सिविलाइजेशन जब अपनी क्लाइमेक्स को पहुंचेगी, उनके दरमियान में फाइट होगी और वो भी डिक्लाइन का शिकार हो जाएगी। एंड द साइकिल मूव्स ऑन, दुनिया के अंदर ये साइकिल चलता रहता है। ये बिल्कुल ढूंढता नजरिया है। आई होप आप सबको इस चीज़ की समझ आ गई होगी, असबिया का कंसेप्ट क्या है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है।